يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو، اور نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین کے دین کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔
اور مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی ہو اور مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہے، یوں ہی دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ نمبر 2، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا وغیرہ، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کا کہا جائے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ نمبر 4، لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا وہ لکھوائے۔ نمبر 5، لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم دی اور سودا لے لیا، تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہم رقم دے کر چیز خرید لیتے ہیں اور وہاں لکھا نہیں جاتا۔ ہاں، اپنے حساب کتاب کے لیے بل وغیرہ بنا لینا مناسب ہے۔ یوں ہی کوئی چیز وارنٹی پر ہوتی ہے تو بل بنوایا جاتا ہے کہ بعد میں اسی کی بنیاد پر وارنٹی استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 7، آیت میں لفظ یدور آیا ہے۔ عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے مانا ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے، یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو اور اسے سفر کا خرچہ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں۔ نمبر 8، آیت کے اس حصے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے، اور یہ حکم مستحب ہے۔ گواہی کے احکام، یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے گواہی کے چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، گواہ کے لیے آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ نمبر 2، تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچہ جننا اور عورتوں کے خاص معاملات، ان میں ایک عورت کی گواہی بھی مقبول ہے۔ نمبر 3، حدود و قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی مقبول ہے۔ گواہی دینا فرض اور چھپانا ناجائز ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں ہے۔ حدود میں گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے کی گواہی دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا